أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورہ فاتحہ کی آخری آیت. پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ ہر مسلمان جو ہے نماز کے اندر یہ دعا کرتا ہے اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے اس کی تعیین کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا ہے؟ تو 5ویں پارے میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ 4 قسم کے گروہ ہیں نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کا، کہ جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، اور یہ بہترین اور اچھے ساتھی ہیں. تو گویا کہ اس بات کی اللہ پاک نے دعوت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے راستے پر چلے. آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں الذین انعمت علیہم کی صفتیں ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ تو ان پر غصہ کیا گیا ہے اور نہ یہ گمراہ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر نہ تیرا غصہ کیا گیا ہے اور نہ یہ گمراہ ہیں. اور مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایات نقل کی ہیں جس کے اندر تصریح ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مغضوب علیہم جو ہیں وہ یہود ہیں اور ضالین جو ہیں اس سے مراد نصارہ ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں. گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ وہ جن پر تیرا انعام، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صلحاء کے راستے پر چلا، لیکن یہود و نصارہ کے راستے پر مجھے نہ چلا بلکہ ان کے راستوں سے مجھے دور رکھ. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض روایات میں تصریح ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. اور خود قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا یہود کے بارے میں فباؤوا بغضب علی غضب، یہ غصہ در غصہ، غصے پر غصے کے ساتھ کے مستحق ٹھہرے ہیں. یہود پر جو ہے اللہ کا ڈبل غصہ ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، یہ غصے پر غصے کے مستحق ٹھہرے ہیں. اور ضالین یہود نصارہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا تتبعوا آباءهم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اے امت مسلمہ تم ان قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے. یہ نصارہ مراد ہیں. ان کے بارے میں ضلالت کا لفظ بولا گیا ہے خاص طور پر، اور یہود کے بارے میں مغضوبیت کا لفظ خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. ویسے مفسرین لکھتے ہیں کہ دونوں ہی مغضوب ہیں، جن دونوں پر ہی اللہ پاک کا غضب اور غصہ ہے، اور دونوں ہی گمراہ ہیں. لیکن یہود کے اندر مغضوبیت کی وصف جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جو ہے وہ نصارہ جو ہیں وہ ضلالت کے وصف کے ساتھ ان کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ یہود یہ اہل علم تھے، ان کے پاس علم تھا، لیکن علم کے باوجود انہوں نے عمل کو چھوڑ دیا، حق کو ٹھکرا دیا. اور جو آدمی علم کے ہوتے ہوئے صحیح راستہ اختیار نہیں کرتا اور حق ٹھکرا دیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے، وہ غضب کا مستحق ہوتا ہے. اور نصارہ جو ہیں یہ علم کے مدعی نہیں تھے اور علم سے خالی تھے، اور لیکن عبادت گزار اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے تھے، اور ان کے راہب جو ہے وہ جنگلات میں، پہاڑوں میں نکل گئے اور عبادت کے معاملے میں خوب مشقتیں برداشت کی، جس کو ہم رہبانیت کہتے ہیں. وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم، انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے رہبان اختیار کر لی، حالانکہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جانے کا.
بلکہ امت مسلمہ کے لیے تو رہبانیت حرام ہے، گناہ ہے۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ماحول کے اندر، گھر کے اندر، شہر کے اندر، کاروبار کے اندر رہتے ہوئے نیک بننا یہ مطلوب ہے، اور جنگلات اور پہاڑوں میں چلے جانا اور مشقتیں برداشت کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ نصارہ جو ہے انہوں نے رہباری اختیار کی اور پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف نکل گئے اور عبادت کے معاملے میں مشقتیں برداشت کی، لیکن علم نہیں تھا تو لہٰذا عبادت کے اپنے اپنے طریقے اختیار کر لیے، گھڑ لیے طریقے، اور اپنے طریقے گھڑ لینا یہی گمراہی ہوتا ہے۔ عبادت ہمیشہ اسی طریقے پر مقبول ہوتی ہے جو طریقہ نبی سے ثابت ہو، اور اپنی طرف سے چاہے جتنا ہی خوشنما اور بہترین اور خوبصورت طریقہ ہو، جو اپنی طرف سے گھڑا جائے، اختیار کیا جائے، وہ گمراہی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے، بہت سے لوگ علم سے کورے ہیں، علم سے خالی ہیں، اور عبادت کے اپنے اپنے طریقے اختیار کر لیتے ہیں، اسی سے بدعت پیدا ہوتی ہے۔ بدعت کے پیدا ہونے کی بہت بڑی وجہ علم سے خالی ہونا ہے اور عبادت کے لیے اپنے طریقے اختیار کر لینا ہے۔ نصارہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور اس میں وہ بھی بھٹک گئے راستے سے اور گمراہ ہو گئے۔ ہمارے اس امت محمدیہ کے اندر جو بدعات پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ بھی علم سے خالی ہونا اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ لینا اور بنا لینا ہے۔ ابھی پرسوں جو ہے شب برات آئے گی، صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھی جائے گی، حالانکہ نفل کی جماعت نہیں ہے، نفل کی جماعت نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح صرف اس دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، صلاۃ التسبیح تو روزانہ پڑھنی چاہیے، کم از کم جمعے پڑھنی چاہیے، سال بھر میں ایک مرتبہ پڑھ لی جائے، یا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن نفل کی جماعت ہے ہی نہیں، اب لوگ نفل جماعت سے پڑھیں گے، یہ خود ان کی طرف سے گھڑا ہوا طریقہ ہے جو گمراہی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ یوں دعا کیجئے کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور یہود و نصارہ کے طریقے سے ہمیں بچا۔ اب گویا کہ ہر انسان بلکہ ہر مسلمان جو ہے روزانہ کئی مرتبہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو لازمی پڑھتا ہے، اور ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے منعم علیہم انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلا اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے دور رکھ، مجھے انبیاء، شہداء، صلحاء اور صدیقین کے راستے پر چلا اور یہود و نصارہ کے طریقے سے مجھے دور رکھ۔ اب ہر انسان کو، ہر مسلمان کو خود ہی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کتنا جو ہے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے، اور کتنا وہ یہود و نصارہ کے طرز زندگی سے دور ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ الٹا معاملہ ہو گیا ہے، یہود و نصارہ کے طرز زندگی سے ہم زیادہ قریب ہیں، اور انبیاء اور شہداء اور صلحاء اور صدیقین کے طرز زندگی سے ہم کہیں دور تو نہیں ہوتے چلے جا رہے۔ ہماری طرز سیاست، طرز معاش، طرز معیشت، طرز معاشرت، طرز تجارت، طرز کسب کمائی وغیرہ، اور اسی طرح طرز ملازمت اور لباس، وضع قطع، شکل و صورت، ان سب چیزوں کے اندر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا میری یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، میری زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں ان کے اندر میرا جو طرز زندگی ہے وہ انبیاء، شہداء، صلحاء اور صدیقین کے طرز زندگی سے قریب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کہیں یہود و نصارہ کے طرز زندگی سے دور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کہیں اس کا الٹ تو نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور جو ہے صدیقین، شہداء اور صلحاء اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو پھر تو خوشی کی بات ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری یہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے طرز زندگی، معاشرت، شکل و صورت، لباس، وضع قطع میں اور کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں، شادی غمی کے موقعوں پر ہمارا طرز زندگی یہود و نصارہ کے زیادہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے تو بڑی فکر مندی کی چیز ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔